روایتی تعمیراتی مہارت اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ یہاں 380 مربع میٹر کا ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ یورپ میں ایسی سب سے بڑی عمارت ہے جسے 3D پرنٹنگ سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بظاہر ایک بہت بڑی سرنج نظر آنے والا حصہ اصل میں ایک 3D پرنٹر ہے۔ 3D پرنٹر کنکریٹ کی ایک کے اوپر ایک تہیں بناتا چلا جاتا ہے۔ ایک کمپیوٹر کنکریٹ کی مکسنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس کے بعد یہ تیار شدہ کنکریٹ ایک ٹیوب کے ذریعے 3D پرنٹر تک پہنچتا ہے، جو اصل میں کیک پر آئسنگ کرنے والے ایک چھوٹے سے حصے کی طرح کام کرتا ہے۔ جب دیواریں تعمیر ہو جاتی ہیں تو درمیان میں بچ جانے والی خلا میں بھی کنکریٹ بھر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے گیس، پانی، بجلی اور سیوریج کے پائپس وغیرہ کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، مگر یہ عمل کافی تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی عمارت کی تعمیر کے لیے ہمیں عام طور پر سائٹ پر 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مگر اس عمارت کے لیے ہمیں 2 لوگ چاہیے۔ گراؤنڈ فلور کی تعمیر کے لیے ہمیں 2 لوگوں کی موجودگی کے ساتھ 25 گھنٹے چاہیے، جبکہ دوسری صورت میں 5 لوگ 5 دن لگاتے ہیں۔ جرمنی میں تعمیرات کے حوالے سے معیارات بہت بلند ہیں اور متعلقہ محکمے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان معیارات پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ جرمنی میں تعمیراتی معیارات بہت بلند ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کسی بھی اعتبار سے کم تر نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے گھر میں کھڑے ہیں جو توانائی کے حساب سے بہت مؤثر ہوگا، اور پھر ڈیزائن کے حوالے سے 3D پرنٹر کے ذریعے ہم ہر وہ شکل تیار کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور کریں۔ 3D پرنٹنگ سے لاگت اور میٹیریل کی بھی بچت ہوتی ہے، اور امید ہے کہ یہ تعمیراتی صنعت کو زیادہ پرکشش بھی بنائے گی۔ ہمیں اس وقت تعمیراتی صنعت میں تربیت حاصل کرنے والے نئے لوگوں کی کمی کا سامنا ہے۔ 3D پرنٹنگ پروجیکٹ کی مدد سے ہم تعمیراتی صنعت کو نئے لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش بنانا چاہتے ہیں۔ مگر اس ٹیکنالوجی کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ یہ نئی ٹیکنالوجی ایک پرانے تعمیراتی مسئلے کے حل میں البتہ کچھ زیادہ مددگار نہیں ہے، اور وہ ہے شدید سرد یا خراب موسم۔ اس پرنٹر کو اس وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا جب درجہ حرارت 0 یا نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلا جائے۔